اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن کلاس میں تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ آج ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے 19 لیسن کی، یہ سمجھیں یعنی اس کورس کا 19 لیسن اور پھر 20 لاسٹ کل انشاءاللہ۔ تو QC3 کا جو آپ کا کورس ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ بیچ نمبر 156 QC3 سورہ بقرہ کی آج ہم نے آیت نمبر 74 پڑھنی ہے اور صفحہ نمبر 10 اور اشارہ C، اور گرامر میں انشاءاللہ ایک اور کمزور فعل پڑھیں گے استقامہ، جو کہ استغفرہ باب کا کمزور فعل ہوگا انشاءاللہ۔ آسان ہے انشاءاللہ، اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو بس اتنی سی گیم تھی۔ اصل میں یہ والا بیچ آپ کا لمبا اس لیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بیچ میں رمضان آ گئی، عید آ گئی، 1.5 مہینے کی تقریباً بریک آئی تھی، تو اس لیے لمبا ہے۔ دیکھیں نا سٹارٹ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے 16 دسمبر سے کیا اور 4 مئی تک ہم جائیں گے، تو ورنہ تو 3 مہینوں میں پورا ہو جاتا ہے کوئی بھی کورس جو ہوتا ہے۔ یہ لمبا تھوڑا سا اس لیے ہوا ہے کہ بریک کی وجہ سے۔ تو آج ہم یہاں پہنچے ہیں اور انشاءاللہ یہ آج 21 ہے اور پھر 22 یہ ہمارا ہو جائے گا 10C اور 10D۔ پھر 28 اپریل کو قرآن پاٹ کی ریویژن، 29 اپریل کو گرامر پارٹ کی ریویژن، اور 4 مئی 2026 کو انشاءاللہ منڈے والے دن آپ کا فائنل کوئز ہوگا۔ فائنل کوئز میں اچھا سارا آتا ہے، کچھ لوگوں کو شاید غلطی لگ رہی تھی، بھول گئے تھے۔ جتنا مڈ تک کیا وہ بھی، اور اگلے دونوں پیجز یعنی کہ سارا 5 پیجز کا سارا جو ہوگا کورس وہ فائنل کوئز میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ شام کا ٹائم رکھ لیں گے، تو اس کو یاد کر لیں، گروپ میں بھی بھیج دیا تھا۔ اور یہ ہمارے پہلے 5 صفحات جو QC2 کے تھے وہ ہم کر چکے تھے۔ ہدایت ہی مین ٹاپک تھا، پھر حضرت آدم کا قصہ آیا، پھر اس کے بعد اس پہلی قوم کا ذکر آیا۔ پہلی تو نہیں، مطلب اس بڑی قوم کا کہہ لیں کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا عنایات کیں، بہت انعامات، بہت انبیاء بھیجے، بہت کتابیں آئیں ان کے اوپر۔ بلکہ آپ اگر دیکھیں تو 4 مشہور کتابوں میں سے 3 کتابیں تو بنی اسرائیل کے اوپر ہی آئی تھیں، نازل ہوئیں۔ صرف ایک قرآن مجید ہے جو کہ یعنی کہ بنی اسرائیل پہ نہیں آئی، بنی اسماعیل پہ آئی ہے۔ ادروائز تو تینوں کتابیں ان کے، اور ان کے پاس ہمیشہ انبیاء ہوتے تھے، ایک سے زیادہ بھی ہوتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی نبی نہ ہوں۔ آل ٹائم ایک وقت میں 2 زیادہ۔ تو ان کو تو اوپر بہت اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے، بہت ان کے اوپر ہدایت دینے کا فل ماحول تھا، لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا۔ یہی ہم کس سے پڑھ رہے ہیں کہ کس موقع پہ کیا چلا۔ تو یہ ہمارے لیفٹ سائڈ QC3 کا 5 پیجز 6، 7، 8، 9 اور 10، اور آج ہم 10 والا کر رہے ہیں۔ پہلے جو 4 صفحے ہیں ان کے اشاروں کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا، عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ شارٹ فارم میں دیکھیں تو ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام اس دن، فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو، بستی، پانی، کھانا، سزا، قاعدہ، وعدہ، ہفتہ اور بقرہ۔ ہاں سب میں آ رہا ہے نا۔ اس کے بعد جو ہمارا 10واں صفحہ ہے اس میں کیا ہے؟ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل، اور اس کے اینڈ پہ لام آ رہا ہے۔ تو اگر ہم اس کی شارٹ فارم دیکھیں تو سوال، قاتل، دل اور تبدیل۔ تو آج یہ جو دل والا ہے نا، سیکنڈ لاسٹ، یہ انشاءاللہ آج ہم نے کرنا ہے۔ اور سخت دل، اس میں آیت نمبر 1 ہی آیت ہے 74۔ تو اس کو کرتے ہیں ریلیٹ، اگر اسے ہم کریں پرانی آیتوں سے تو وہی سارا بن رہا ہے کہ پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اور معجزات کا ذکر کیا اور بنی اسرائیل کو جو دکھائے گئے تھے، اور اس کے بعد ان کا رد عمل، اور رد عمل میں اسپیشل جو چیز اب آئے گی کہ ان کے دل جو تھے وہ نرم ہونے کی بجائے کیا ہو گیا؟ سخت ہو گئے۔ یہ چیز آج ہم پڑھیں گے، اور اس میں جذبات نکلیں گے کہ اللہ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے۔ آگے پھر اور کیا ہوگا کہ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں احساس بھی ہونا چاہیے، ان آیتوں سے اندازہ ہوگا۔ یہ دیکھیں ورڈز کتنے کم، بہت آسان 10210، بلکہ اس سے بھی کم ہی ہیں۔ کوئی ایک آدھی ورڈ ہوگا جو آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا، مطلب نیا لگ رہا ہوگا، ادروائز آپ آتے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہم اس کی چلے جاتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے پہ۔
اس آیت کے دو پورشن کر لیں گے، پہلے آدھا پورشن کر لیں گے اور پھر اس کا باقی آدھا حصہ. تو اس کو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار. پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد تو وہ ہیں پتھروں کی مانند یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر البتہ وہ ہیں پھوٹتی ہیں ان میں سے نہریں. اصل میں یہاں ورڈ ٹو ورڈ لکھا ہوا ہے تو اس طرح وہ بنتا نہیں جملہ. اگر ہم با محاورہ کریں، جیسے لاسٹ پہ ہمارے آ جاتا ہے ترجمہ دوبارہ سے با محاورہ، اس کو کریں تو پھر آپ کو ایگزیکٹ بات سمجھ آ جائے. تو اس کو شروع کرتے ہیں. سما، سب سے پہلے سما بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. سما بھی کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے، جیسے وا، فا اور او، یہ سارے اس طرح کے ہیں. سما بھی ہے، بس واؤ میں ہی ہوتا ہے، واؤ میں چیز جمع ہوتی رہتی ہے، پلس ہو رہی ہے کہ یہ بھی یہ بھی یہ بھی. اور فا جو ہوتا ہے، فا کے اندر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ ہوا اس کے بعد، یعنی ٹائم کا بیچ میں تھوڑا آ جاتا ہے کہ اس کے بعد ترتیب آ جاتی ہے. اور سما میں کے اندر بھی ترتیب ہوتی ہے، لیکن ترتیب کے اندر تھوڑا ٹائم بھی ہوتا ہے، یعنی تھوڑا ڈیلے بھی ہوتا ہے، تھوڑا کچھ وقت کے بعد والی بات ہوتی ہے. یہ بھی یعنی کہ کنیکٹنگ ورڈ ہی ہے، حرف ہے، یعنی کنیکٹنگ حرف ہی ہے. سما پھر قست نیا فعل ہے. قست کا مطلب ہے سخت ہو گئے. اور اس میں جو شد والی شد نہیں، ساکن جو ہے، یہ آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ فعل میں سے کون سا ہے صیغہ؟ مونس کے لیے، مونس یہ کے لیے، مونس کے لیے، مونس کا. ہاں جی بالکل، یہ مونس کا صیغہ ہے قست. تو اب اس میں آپ کو روٹ لیٹر تو 3 ہوتے ہیں، تے تو ہو گیا مونس کا، تو بیچ میں پیچھے تو 2 نظر آ رہے ہیں، قاف اور سین، تو 3 لیٹر پورے ہی نہیں ہیں. تو ایسا کیسے ہو گیا؟ تو وہ ذہن میں رکھیں کہ لازمی کمزور ہوگا، جو کہ اسکپ ہو گیا، بھاگ گیا. جیسے ہم نے اس کو ہم ٹیبل کریں گے، اینڈ پہ دا کے اوپر یہ آتا ہے کسا کی طرح، کاف سین الف سا. تو وہ جو الف ہے وہ واؤ سے بدلا ہوگا، تو پھر وہ اینڈ پہ وہ غائب ہو جاتا ہے. تو قست سخت ہو گئے. کیا سخت ہو گئے؟ قلوبکم تمہارے دل، تم سب کے دل. قلوب جو ہے یہ قلب کی جمع ہے، اور تمہارے دل سخت ہو گئے. اچھا، اس میں اب آپ سوچیں گے کہ اس کے ساتھ مونس کا صیغہ ہے، شاید قلوب جو ہے وہ مونس ہے. مونس نہیں ہے، قلوب جو ہے یہ مذکر ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ مونس کا فعل آیا ہے. یہ کیوں آیا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آگے جا کے رول، کہ جو جمع ہوتی ہیں، جیسے ہم جمع 2 طرح کی پڑھتے ہیں نا، ایک جمع مکسر ہوتی ہے، ایک جمع سالم ہوتی ہے. یعنی ایک تو اکارڈنگ ٹو فارمولا ہوتی ہے، واو نون یا نون، جیسے مسلمون مسلمین، اور ایک ہوتی ہے ویسی جمع مکسر جو کہ بغیر رولز توڑ کے آتی ہے. تو جو جمع مکسر ہوتی ہے نا، یعنی کہ ٹوٹی پھوٹی جمع، اس کے ساتھ جو فعل استعمال ہوتا ہے یا جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں یا جو اشارے استعمال ہوتے ہیں وہ مونس کے ہوتے ہیں. اب یہ آپ سمجھ لیں، مطلب مذاق میں کہتے ہیں، بنایا ہوا ہے انہوں نے ایک جملہ کہ یہ ان کو سزا کے طور پہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو پروٹوکول کے طور پہ دیا جاتا ہے کہ مونس کا صیغہ دیا جاتا ہے ساتھ. یہ انشاءاللہ آپ آگے جا کے پڑھ لیں گے QC 4 میں یا 5 میں آئی تھنک. تو فی الحال بس یاد رکھیں قست جو ہے قلوب کی وجہ سے ہے، لیکن قلوب مذکر ہے، مونس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جمع مکسر. اس کی بہت بڑی مثال آپ اس سے اندازہ لگائیں جو ہم تیسرا پڑھا شروع کرتے ہیں، تلک الرسل. تلکا جو ہے وہ ہم نے اس طرف پڑھا تھا نا، ذالکا اور تلکا مونس کا اشارہ تھا، لیکن رسل جو ہے، رسول کی جمع ہے اور وہ مذکر ہوتا ہے. تو چونکہ وہ جمع مکسر ہے، یعنی رسول سے رسولون اور رسولین تو نہیں نہ کیا، رسول کیا، تو اس کے ساتھ پھر جو اشارہ استعمال ہوا وہ مونس کا استعمال ہوا. تو یہی وجہ یہاں پہ بھی آئی ہے. تو قست قلوبکم کہ پھر سخت ہو گئے ان کے دل، من سے بعد ذالکا اس کے، یعنی یہ سمپل وہی اردو والا من بعد ذالکا اس کے بعد، یعنی یہ جو واقعہ، اتنے سارے واقعات ہوئے، یہ سارا کچھ ہوا، اس کے بعد ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. فہیا پھر یا تو، ہیا وہ، ہیا بالکل ایگزیکٹ جو ہوتی ہیں یعنی کہ ضمائر جو ہم نے پڑھے تھے بالکل QC 1 کے پہلے والے لیسن میں، وہ والی ہے، ہوا کے اگینسٹ ہیا. تو وہ اب یہ ہیا کس کی طرف ٹرن ہے؟ چونکہ آپ کو پتا تھا ضمائر ہمیشہ بیک پہ جاتی ہے، ضمائر آگے نہیں دیکھتی، ضمائر پیچھے کی طرف ٹرن ہوتی ہے. کس کی طرف جا رہی ہے؟ قلوب کی طرف ہے. ابھی میں نے کہا نا قلوب کے لیے پھر جو چیزیں استعمال ہم کریں گے وہ ساری مونس کریں گے. تو اسی طرح قلوب کے لیے ہیا جو ہے وہ مونس استعمال ہوئے، کہ پھر یہ جو دل، یعنی دلوں کی بات ہوئی ہے. فہیا تو وہ کل ہجارہ کے بھی 2 ٹکڑے، ایک کا اور الحجارہ. کا جو ہوتا ہے یہ حرف جر ہی ہے اور یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے ہم نے درود شریف میں پڑھا تھا
کما سلیتا، تو وہاں بھی کا تھا نا، جیسے کہ رحمت بھیجی آپ نے، یہ والا کا ہو گیا جیسے یا مانند یا اس طرح. اور ہجارہ جو ہے وہ پتھروں کی جمع ہے، حجر کی جمع ہوتی ہے ہجارہ، ٹھیک ہے، حجر سنگولر اور ہجارہ اس کی جمع. تو کہ یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، تو وہ ہیں پتھروں کی مانند. یعنی ان دلوں کو کیا کہا ہے، پتھروں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ جو دل ہے وہ پتھروں کی طرح ہو گئے ہیں. بلکہ آگے کیا کہا، او کہتے ہیں یا کو. یہ سورہ عصر جب ہم نے پڑھی تھی وہاں ہم نے کہا تھا واو اور او کا فرق، واو ہوتا ہے اور او ہوتا ہے یا. تو یہاں پہ آئے او یا، یہ بھی حرف ہے، او یا. اشدو، اشدو یہ شدید والا ہی، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا شدید، یہ وہی والا ہے شدید. اس کی سمجھے عربی میں سپرلیٹو ڈگری ہے اشدو، کہ بہت ہی زیادہ، ایکسیسو، بہت زیادہ، ٹھیک ہے. یہ اس کی جیسے ہوتی ہے نا انگلش میں ڈگریز ہوتی ہیں کمپیریٹیو اور سپرلیٹو. تو اب یہ جیسے ہم اکبر کرتے ہیں، اکبر، کبیر سے اکبر، تو صغیر سے اصغر، یہ ان کی سپرلیٹو ڈگریز ہیں. اسی طرح شدید سے اشدو، یہ اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ عربی میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ من استعمال ہو جائے تو پھر وہ کمپیریٹیو ہو جاتی ہے، اور اگر من نہ استعمال ہو تو وہ سپرلیٹو ہو جاتی ہے. تو اشدو کہ بہت ہی زیادہ، کسوتن، کسوہ مصدر ہے اسی والے ٹیبل کا، کست جو ہم نے ٹیبل پڑھیں گے ابھی، کاسا، کاسا آ، اسی کا کسوہ مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہے شدید، سخت، مطلب سخت، بہت زیادہ سخت. تو اشد کسوہ کہ ان سے بھی زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو دل ہیں پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں. بلکہ کیا کہا، یا ان سے بھی زیادہ، یعنی پتھروں کو بھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے کہ پتھروں، آگے ہم پڑھیں گے پتھروں میں بھی کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ پتھروں سے بھی زیادہ شدید تر ہو چکے ہیں، سختی کے معاملے میں اتنے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. یہ والی بات ہے، سمجھ آگے نا یہاں تک. آگے ہے وَإِنَّا، اور بے شک، انا وہی بے شک والا، واو اور انا بے شک، من الحجارہ پتھروں میں سے. اب من ہو گیا سے اور الحجارہ پتھر. تو وہ جو من کر کے آتا ہے نا جب کسی اسم کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں سے کچھ، یعنی ان میں سے کچھ. من الحجارہ پتھروں، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ. یہ جو کچھ کا میننگ آ رہا ہے نا، یہ من کی وجہ سے آ رہا ہے کہ پتھروں میں سے کچھ، یعنی سارے پتھروں کی بات نہیں ہوئی، لیکن پتھروں میں سے کچھ کیا ہوتا ہے، لما. اب یہ لما جو ہے یہ بھی دو ٹکڑے ہیں. ایک ہو گیا لا، یہ تاکید کے لیے آیا ہے، جو البتہ کے معنی، جیسے لقد بھی ہم بولتے ہیں، اور بھی لا، یہ تاکید کے لیے آیا ہے لا البتہ. اور ما جو، یہ جو کا میننگ دے گا، ٹھیک ہے. ما جو ہے اسم کے طور پہ آئے گا، یہاں پہ جو کا میننگ دے گا. البتہ، البتہ وہ جو، یا وہ جو، یعنی کہ جس طرح آپ اس کو جملہ بنانا چاہیں اس حساب سے اس کو کر سکتے ہیں لما. بلکہ ان میں سے جو، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. یتفجرو، یتفجرو یہ بھی ایک فعل ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں، آسان ہے. آپ اس کے روٹ لیٹر دیکھیں، فا جیم را، فجرا. فجر کا ٹائم ہوتا ہے نا، فجر کے ٹائم کو کیوں کیا کہتے ہیں، کہ وہ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کے صبح کی روشنی اس میں سے نکلتی ہے، اسے فجر کہتے ہیں. تو یہ بالکل اسی طرح تدبرہ باب کے اوپر آئے گا، جو کہ اس کا مضارع ہے یتفجرو، ٹھیک ہے. تدبرہ یا تدبر ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح یتفجرو، بلکہ پھوٹتی ہے. یہ پھوٹنے کی میننگ میں آنا ہے کہ پتھروں میں سے، یعنی پھوٹنا، نکلنا، خود سے نکلنا. یتفجرو بلکہ پھوٹتی ہے، منہو اس سے، منہو کے بھی دو ٹکڑے، اس سے، الانہار نہریں. یہ نہر کی جمع انہار، کہ پتھروں میں سے بھی بتایا گیا ہے کہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ اس میں سے پھوٹ پڑتے ہیں کیا، نہریں. اصل میں اب یہاں پہ یہ کہ نہریں ہم اردو میں تو مؤنث بولتے ہیں نا، نہریں بہہ رہی ہیں، نہریں بڑی ہیں، لیکن عربی میں نہر جو ہوتا ہے یہ مذکر ہوتا ہے. تو اصل میں تو یہ، اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ یتفجرو مذکر فعل ہی آیا ہے، تو انہار بھی ویسے بھی مذکر ہی ہے. تو یہ تھا نا کہ نہریں پھوٹتے ہیں، مطلب ہم اس کو اردو میں کرتے ہیں تو وہ مونس کی ٹرم میں آ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ مونس نہیں ہے، پھوٹتا ہے، ایسے آپ کہہ لیں. اب یہ جو من ہو میں ہو ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ الحجارہ میں سے ایک حجر کے اوپر گیا ہے، یعنی کہ پتھروں میں سے کچھ کا مطلب کی وجہ سے یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ ایک پتھر کی طرف گئی ہے، یعنی کچھ پتھروں میں سے انڈیویجولی ایک ایک پتھر کے اوپر ہو کی ضمیر کو ٹرن کیا جا سکتا ہے، کہ پتھروں میں سے بھی کچھ پتھر، یا کہہ لیں کہ کوئی خاص پتھر جو کہ پھوٹ پڑتے ہیں، ان میں سے نہریں نکل جاتی ہیں، پانی نکل آتا ہے. یہ بولی بات ہے، ہو جو ضمیر ہے وہ ایک پتھر کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ ہو کی ضمیر آئی ہے، یہاں پہ مذکر آئی ہے.
ہو گیا لما البتہ وہ یتفجرو پھوٹتی ہیں منہو اس سے انہار نہریں، یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے پہلے اس حصے کو ہم کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں لما یتفجر منہ الانہار البتہ جس سے پھوٹ نکلتی ہیں نہریں، جس سے مطلب یہ سنگولر کی دل ہے کہ جس کوئی ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں کہ جس سے نہریں نکل جاتی ہیں۔ اب اس کی بہت بڑی مثال تو وہ ہے نا کہ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا پتھر کے اوپر، جب انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی جو ہے پتھر اس پتھر پہ مارو، فلانے پتھر پہ، تو وہاں سے پھر کیا ہوا، چشمے پھوٹ پڑے، اور ایک نہیں 12 پھوٹ پڑے۔ تو یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، قرآن میں بھی موجود ہیں، لیکن وہی بات کہ جس نے سمجھنا ہو اس کے لیے، یہاں یہی بات ہو رہی ہے نا کہ مردے کا زندہ ہونا۔ بھی پیچھے کیا واقعہ پڑا تھا جو ہم نے لاسٹ والا پڑھا تھا کہ وہ جو گائے کا ٹکڑا مارا تھا اور ایک مقتول کو، اور پھر وہ زندہ ہو کے اس نے بتا بھی دیا کہ اسے کس نے قتل کیا۔ اتنا بڑا یہ واقعہ ہے کہ اگر بندہ سوچے کہ یعنی کہ عام روٹین میں سمجھ نہیں آتی بات کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دکھائی، سب کچھ ہوا۔ اس کے علاوہ بھی ہم پیچھے جتنے واقعات پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ من و سلوا کا اترنا، بادلوں کا سایہ، چاہے وہ چشمے پھوٹنا ایک ہی پتھر سے اتنے، چاہے وہ ان کا فرعون سے نجات ہونا، سمندر کا 2 حصے ہو جانا، ان کے مطلب جتنے بھی ہم واقعات پڑھتے ہیں، اتنے واقعات میں اندر اتنی کھلی نشانیاں تھیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں سمجھ آئی، بجائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آتے اور کوئی سبق حاصل کرتے اور ڈرتے، لیکن ان کے رویوں میں نرمی آنے کی بجائے سختی آتی جا رہی تھی، یعنی وہ مذاق سمجھ رہے تھے ہر چیز کو مذاق کی طرف۔ اور یہ بات ہے کہ جب آپ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین میں ہیلے وسیلے، اپنی مرضیاں اپنے طریقے سے اس کو توڑ مڑوڑ کر لینا، مطلب اپنے رولز کو اپنے حساب سے کر لینا اور فیل ہی نہ کرنا، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، انسان کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے نا۔ اور بہرحال جب وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ جب بندہ اللہ سے دور جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پھر دور ہو جاتا ہے نا ان سے، ایسے لوگوں سے، تو دل میں سختیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں پہلے زمانے میں کوئی ایک مرتا تھا، کوئی کسی کی میت گلی سے گزرنی، اتنا ڈر لگنا، اتنا خوف آنا، کتنے کتنے دن نیند نہیں آتی تھی کہ جی وہ میت کو سوچ سوچ کی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور اب یہ حال ہے کہ ہاتھوں میں موبائل ہیں اور سوشل میڈیا، جب بھی آپ کچھ کھول لیتے ہو، چاہے فیس بک کھولو، انسٹاگرام کھولو، لمبی وہ مطلب ایسے وہ آ رہے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس، اور جتنے بھی غزہ کی تصویریں آ رہی ہیں، کچھ بھی آ رہا ہے، اتنی موتیں نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ وقتی طور پہ جسٹ سیکنڈز کے لیے شاید کچھ ہوتا ہو، جیسے ہی آپ اگلی پوسٹ پہ چلے جاتے ہو، کوئی ہی ہا والی شروع ہو جاتی ہے تو ساتھ ہی بندہ بالکل غائب۔ اور اب تو آئے دن خبریں بھی سن رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا، کوئی وہ احساس، وہ فیلنگ، وہ ہر چیز کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دل جو ہے نا سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی یاد سے، قرآن کی تلاوت سے اور موت کو یاد کرنے سے، یہی چیزیں ہیں ساری دلوں کو نرم کرنے والی۔ اب یہاں جو ہے نا کہ دلوں کو سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ڈرتے ہی نہیں تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کا ڈر نہیں تھا، انہیں اللہ سے محبت بھی نہیں تھی اور عاجزی بھی نہیں تھی اللہ سے، اور اللہ کے دل سے اللہ کی یاد کو ہی وہ خالی کر چکے تھے، یعنی بالکل مذاق لے لیا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل سخت، اور یہ مثال کہہ دی کہ پتھروں سے بھی زیادہ، یعنی پتھر جو ہم کہتے ہیں پتھر بہت سخت ہے جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا پتھروں سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہیں۔ پتھر تو پھر بھی اگر پتھر کے اوپر وہ کہتے ہیں نا پانی کا قطرہ بھی گرتا رہے پتھر پہ بھی سوراخ ہو جاتا ہے، یہ دل ایسے ہیں کہ یہ تو اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی نکلتا۔ اور یہاں پہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، انبیاء کرام کی توہین کرتا ہے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، تو پھر کوئی نشانی یا دلیل اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر کسی چیز کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، پھر آپ جو مرضی کہتے رہیں اس کو۔ اب آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ایک بندے جو ہوتے ہیں نا، جیسے آپ نماز کا کسی کو کہتے ہیں، جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ہوتا ہے نا ڈر خوف خدا کا، اس کو پھر بھی 2-3 دفعہ کہو، بار بار کہو، کچھ تھوڑی سی نصیحت کرو تو تھوڑا سا ہلتا جلتا ہے، کوئی تھوڑا اس کے اندر ہوتی ہے شرمندگی، یا کوئی نماز پڑھ ہی لے گا یا نہیں، مطلب کم از کم۔ لیکن کئی دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ انہیں جو مرضی کہتے رہیں، جتنے مرضی حدیثیں سناتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، ٹس سے مسئلے تو الٹا ہنس کے کہہ دیں گے کہ اچھا پڑھ لیں گے جب اللہ توفیق دے گا، اور اس طرح کا جملہ بول کے اٹھ کے ہنس کے چلے جاتے ہیں، اور نہیں جاتے نماز پڑھنے، جتنا مرضی کہو نہیں جائیں گے اٹھ کے۔ تو یہ کیا ہے؟ دل کی سختی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ایک حدیث یہ پڑھیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے،
اور یہی وہ رانا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ سورہ مطففین کی آیت ہے، آیت نمبر 14۔ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اعمال، ان کے اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے، یہ وجہ ہوتی ہے جس کو رانا بھی کہا گیا ہے۔ اور زنگ، اس کے بارے میں حدیث ہے نا کہ دلوں کا زنگ کیسے اترتا ہے۔ دلوں کا جو زنگ ہے وہ موت کو یاد کرنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے اترتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہاں یہ بات ہے، اور پتھروں کی جو بات آئی، اب اصل میں اس آیت کے اندر پتھروں کی 3 خصوصیات آئیں گی۔ پہلی تو یہ بتائی کہ ان میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں کہ جو پھوٹ پڑتے ہیں خود سے، ان میں سے نہریں نکل پڑتی ہیں، پھوٹ پڑتے ہیں۔ پتھروں سے پانی نکلنا، یہ اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پانی اور تیل کے تمام ذخائر در حقیقت پتھروں ہی سے تو نکلتے ہیں، اور جب کھدائی کی جاتی ہے تو پانی یا تیل بہ نکلتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے کانیں ہوتی ہیں، آئل نکل آیا جی فلانی جگہ پہ، وہاں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ پتھروں میں سے ہی تو ہوتا ہے نا، کھدائیاں کرتے ہیں اور پتھروں میں سے کیا 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 نہیں نکلتا۔ تو یہ وہی والی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گئے۔ ثم پھر کست قلوبکم، ان کے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تو وہ ہیں پتھروں کی مانند یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، البتہ وہ ہیں جو جن سے پھوٹتی ہیں نہریں۔ چلیں اگلا حصہ پڑھتے ہیں اب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک ان میں سے کچھ، البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی، اور بے شک کچھ ان میں سے ہیں، البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ وَإِنَّا، وا اور انا بے شک دونوں میں آتے ہیں، منہا کے بھی 2 ٹکڑے، من سے، ہا اس سے۔ اب یہ ہا جو ہے مونس کی ضمیر ہے، اور یہ ہا جو ہے یہ کس کے لیے آئے گی؟ اصل میں یہاں پہ جو پتھروں کی جمع ہے نا الحجارہ، یہ اس کے لیے آئی ہے۔ پہلے جو ہو کی ضمیر آئی تھی وہ سنگولر پتھر کے لیے آئی تھی، اس لیے مذکر آ گئی، لیکن اب جو ہا کی ضمیریں آئیں گی یہ پتھروں، یعنی کہ پتھروں کی جمع کے لیے آئیں گی، ٹھیک ہے، الحجارہ۔ ویسے تو پتھر مذکر ہی ہوتا ہے، لیکن وہی بات کہ جمع مکسر ہے، حجارہ کے طور پہ تو پھر ہا کی ضمیر اس کے لیے آئی ہوئی ہے۔ منہا ان میں سے کچھ، لما لا پھر وہی آ گیا، البتہ ما جو، یعنی ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو یشککو، یہ اس کا مطلب پھٹ جانا، یتفجرو کا مطلب تھا پھوٹ پڑنا، وہ پھوٹنا، اور یہ ہے پھٹ جانا، دونوں کے ویسے تو ملتے جلتے ہی میننگ ہے تھوڑے بہت، وہ پھوٹنا ہے یہ پھٹنا ہے، بہرحال پتھر اس طرح کے بھی ہیں کہ جو پھٹ بھی پڑتے ہیں، یشککو جو پھٹ پڑتے ہیں، فیخرجو، فا پھر یخرجو نکلتا ہے اس میں سے، منہو ان میں سے، اس میں سے، الماء، یہ پھر جو ہوئے سنگولر پتھر کے لیے آ گئی کہ اس میں سے پھر کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جس میں سے پانی نکل آتا ہے، یہ ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ جو ہے نا فعل آیا یشککو، یہ آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوا، اس کو بھی انشاءاللہ اس کا ہم دیکھیں گے، ویسے شاید آپ کی سلائیڈز میں ٹیبل نہ ہو اور بک میں بھی نہیں ہے، میرا خیال ورک بک میں ہے۔ اچھا اس کا بھی بالکل اسی طرح والا چکر ہے، یہ یتدبرو والا ہی، یعنی تدبرہ باب کے اوپر ہی ہے، اور اس کے روٹ لیٹر ہیں شین کاف قاف، یعنی اس کے اندر ڈبل حرف آیا قاف، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو تا نظر نہیں آ رہا، جیسے تدبرہ یا تدبرو تو تا نظر نہیں آ رہا، اس کی بجائے شین پہ شد آ گئی ہے، حالانکہ کاف پہ بھی شد ہے۔ تو یہ بالکل وہی والا معاملہ ہوا ہے جو ابھی ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا، پچھلے لیسن میں، ادرأتم تھا نا، فدرأتم، تو بالکل وہ جو معاملہ تھا وہ بالکل اس کے ساتھ اس طرح ہی ہے۔ وہاں پہ بھی کیا کیا تھا کہ وہ تا کو دال میں مرج ہو گئی، دال پہ شد آ گئی، اور پھر اس کو پڑھنے کے لیے شروع میں حمزۃ الوصل لگایا۔ یہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو تدبرہ باب کے کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کچھ ورڈز ایسے ہیں کہ اگر وہ شروع میں آ جائیں فا کلمے کی جگہ پہ تو اس کو تا سے کنورٹ کر کے، یعنی کہ اس کو ڈبل کر دیا جاتا ہے تا کی جگہ پہ، تدبرہ کے تا کی جگہ پہ، پھر وہ شد ہو جاتی ہے شروع میں ہی، اور پھر چونکہ وہ شد پڑھی نہیں جا رہی ہوتی تو پھر ایک حمزۃ الوصل لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں ورڈ تھا اشککا،
यशक्ककु, ठीक है, इस तरह बना है, लेकिन दोनों तरह से ठीक है। यानी अगर हम इसको तदब्बरा की तरह कर लेना तो तदब्बरा की तरह तशक्कका या तशक्ककु, उस तरह करके भी टेबल बन सकता है, और इशक्कका यशक्ककु करके भी बन सकता है। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे जो मुज़ारे इस्तेमाल हुआ हुआ है यशक्ककु, यहाँ पे ता को मर्ज किया हुआ है शीन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इस तरह करके कुरान में इस तरह भी इस्तेमाल हुआ हुआ है और दूसरी तरह भी आ सकता है, यानी कि दोनों जायज़ हैं, कोई मसला नहीं है। कभी कहीं कहीं और कभी कहीं कहीं इस तरह इस्तेमाल हुआ हुआ है। ये इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट पे लिखवा दूँगी कि कौन से ऐसे हर्फ हैं अगर फ़ा कलमे की जगह पे आएँ तो वो अक्सर मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। ये उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। अलबत्ता वो हैं जो फट पड़ते हैं, फ़ा यखरुजू, फ़ा हो गया, फिर यखरुजू फिर निकलता है उनसे, ये खराजा यखरुजू उसी तरह आया है, क्योंकि या ज़बर वाली है ना तो ये सुलासी मुजर्रद है। फिर उसमें से निकलते हैं मिनहू, उससे, अलमाऊ पानी, फिर उससे पानी निकल आता है। व इन्ना और बेशक, मिनहा उनमें से कुछ, अब किन में से, अलहिजारा में से, ठीक है, ये जमा आ गई, जमा के लिए हाँ इस्तेमाल, और उनमें से कुछ, लमा अलबत्ता वो हैं जो, फिर अगेन वही लमा, वो हैं जो, यहबितु, ये हमने पढ़ा था कि उसी 2 में आई थिंक पढ़ा था, हबता यहबितु, अब्बा था। हाँ हबता यहबितु, उसका मतलब वहाँ लिखा था कि वो उतरे, यानी कि उसको जन्नत से जब निकालने की बात हुई थी तो वहाँ, यहाँ पे गिरने का मतलब, तो दोनों मीनिंग है, वहाँ पे लिखवाया भी था शायद कि इसका मीनिंग इस सेंस में भी आ जाता है कि उतरना, गिरना, सजदे में जाना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो अलबत्ता प्लेन को लैंड करने के लिए भी इस तरह इसी के मिलता जुलता लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो भी इन्हीं रूट लेटर से बनता है, तो ये सारा लफ्ज़ उसमें आ जाता है, यानी गिरना, उतरना, लैंड करना, ये सेम सेंस में आ जाता है। लमा अलबत्ता वो जो यहबितु गिर पड़ते हैं, मिन से, खशियतिल्लाह अल्लाह के डर से, खशिया भी हमने पढ़ा, खशिया वाला टेबल रादिया के पैटर्न पे, तो अल्लाह के डर से, यानी कि ये पत्थरों की तीसरी किस्म बताई है। पहली तो वो था ना यतफज्जरु वाली कि फूट पड़ते हैं, और दूसरी ये बता दी यशक्ककु कि फट पड़ते हैं, एक फूटना एक फटना, और तीसरी क्या बताई कि यहबितु मिन खशियतिल्लाह, कि वो गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से, ऐसे भी पत्थर हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं, और इन्ना वाला जुमला है बेशक, यानी कन्फर्म, बड़ी तकीदी बात है, और बेशक पत्थरों में से तो कुछ ऐसे भी हैं जो गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से। वमा और नहीं, अब यहाँ पे जो माँ है ये नहीं वाला आएगा, ठीक है, ये जो माँ है ये नहीं वाला, ये जो वाला नहीं है। वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह, वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह, बिगाफिलिन, बी जो है ये प्रेपोजिशन है, ये इसके साथ आती ही आती है साथ, इसलिए इसको एग्जैक्ट मीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप बी का मीनिंग लगाते जाएँ साथ सोच सोच के, साथ या से, कुछ इस तरह की जो प्रेपोजिशंस होती हैं ना वो जस्ट आनी ही आनी होती हैं। जैसे हम कहते हैं अमरा टेबल के साथ हमेशा आता है बिस्सला, अमरा बिस्सला, तो वो बी आनी आनी है, तो ये कुछ इस तरह की होती है। ये बी गाफिल, गाफिल के साथ इस तरह आता ही आता है, ये कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है, तो इसलिए इसका मतलब करने की ज़रूरत नहीं होती। बेगाफिलिन, गाफिल वही बेखबर, वमल्लाहु बेगाफिलिन और नहीं है, ये असल में ये हरगिज़ के मीनिंग में भी आ जाता है, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप अगर किसी और कुरान में देखें तो वहाँ लिखा होगा शायद कि और अल्लाह हरगिज़ गाफिल नहीं है। जो हरगिज़ का मीनिंग आ रहा है ना वो इस बी की वजह से आ रहा है, यानी कि बात में ज़ोर आ जाता है, ताकीद आ जाती है, इसको बात तो ज़ायदा भी फिर बोलते इसके हैं। टुकड़े नहीं होंगे? नहीं, टुकड़े तो होंगे, टुकड़े तो होंगे, अगर कोई टुकड़े करने को अच्छा, कहेगा तो टुकड़े तो आप करेंगे, वैसे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हम बता रहे होते, या कह लें कि हम वो जो एग्जैक्ट हमने सीखा हुआ है हरफ जर का मीनिंग कि बी का मीनिंग साथ होता है, से होता है, वो वाला हम नहीं लगा रहे होते क्योंकि लग नहीं सक रहा होता, लेकिन इसका होता तो है। इसको अरबी की वो लैंग्वेज में कहते हैं बाज़ायदा, यानी कि ज़ायदा इजाफी है, और ये ताकीदी होता है, ताकीद के लिए आया है, ये हरफ जर ही है, और आने की वजह से देखें ना इसने गाफिल को दो ज़ेर कर दिया, यानी इसने गाफिल को मजरूर कर दिया ना, यानी इसम को लास्ट से ज़ेर कर दिया, तो ये तो हरफ जर की अपनी है खसूसियत, तो उसका आना भी नज़र आ रहा है, उसको अलग भी करेंगे, उसकी वजह से उसने ज़ेर भी हो गया गाफिल का मतलब, लेकिन ऐसा हम एग्जैक्ट उसका मीनिंग वो लिख नहीं रहे होते ना, से और साथ इस तरह की चीज़ें, बस वो बताइए ये मतलब सिर्फ। बात ये दो टुकड़े होंगे, इस वर्ड के हम दो टुकड़े होंगे, मतलब हाँ बी दो अलग टुकड़े, और गाफिल अलग। हाँ दो टुकड़े ही होंगे, दो टुकड़े ही होंगे। वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह बिगाफिलिन बेखबर या हरगिज़ बेखबर, अम्मा, अम्मा जो है अब इसको नोट कर लें, साथ लिख लें, ये दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है, अन और माँ, आइन नून अन और मीम अलिफ माँ। अन वो जो हमने पढ़ा था हरफ जर जिसका मतलब था से, अन से, है ना,
اور ما جو، یہ ما جو والا ہے، تو ان ما، جیسے پچھلے اس میں ہم نے مما پڑھا تھا. ہاں من اور ما، اس طرح ان اور ما، یہ اس طرح آپ اس کو بھی دو ٹکڑے کریں گے اور لکھ لیں ساتھ ان اور ما. اس سے جو یعنی کہ ان ہو گیا سے اور ما ہو گیا جو، تو ہو گیا کیا بات کہ اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو، یعنی کہ ان ساری چیزوں سے. کن چیزوں سے؟ تعملون، جو تم سب کرتے ہو، یعنی یہ عمل سے نکلا ہے کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو، تم سارے جو بھی عمل کرتے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یہ بات ہوگی. ٹھیک ہے، آیت نمبر 74 یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی ہے. اب اس کو دیکھ لیں، اس کا یہ جو بات ہے یحبط من خشیت اللہ، یہ والی جو بات یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات رب کو جانتی ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اس سے ڈرتی ہیں. مثلا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے موجود طور پہاڑ پہ ڈالی تھی تو پورا پہاڑ ہی جل کر خاک ہو گیا تھا. یہ اتنی بڑی مثال ہے پتھروں کا گر جانا اللہ کی خشیت سے، کہ جب حضرت موسیٰ نے، یاد ہے نا واقعہ، جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم نہیں دیکھ سکتے نا، تو انہوں نے کہا، مطلب انہوں نے ذرا تسلی کرنے کے لیے پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی ہلکی سی ایک تجلی جسٹ شو کروں گا، تو پھر دیکھنا کہ اگر وہ پہاڑ دیکھ سکا یا وہ برداشت کر سکا تو پھر شاید پھر تم دیکھ لینا. لیکن اس پہاڑ ہی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو گیا. تو یہی والا معاملہ ہے کہ تو پتھر بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. تو انسان اور اس کا دل، یہ کیا چیز ہے، لیکن اتنا سخت دل کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ڈر سے اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں، کوئی لرزہ نہیں طاری ہوتا، کوئی خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں نا، ایسا ڈر کہ جو آپ کی باڈی کے اوپر نظر بھی آئے، آپ کے آپ کی سکن، آپ کی باڈی اس کو فیل بھی کرے، وہ ڈر، یہ اس طرح کا ڈر ہوتا ہے. تو پہاڑ نے تو محسوس کر لیا، لیکن پتھروں نے تو محسوس کر لیا، لیکن جو اللہ کا یعنی دل جو ہیں وہ اتنے سخت ہوئے ہیں، یہ اس کی بات کی گئی ہے. تو یہاں پہ یہ تھی. اس کے بعد یہ کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی موجودگی کو محسوس کرتے رہنا چاہیے. یعنی بار بار جب بندہ ادھر ادھر ڈی ٹریک ہونے لگے، فوراً سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا. یہ والی بات ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ لگا کے نا بڑا بڑا لکھ کے سامنے الماریوں پہ لگا لے بندہ، کہ ظاہر بندہ بھول جاتا ہے، شیطان ہے ادھر ادھر، تو آپ کے سامنے آتے جاتے نظر آتی رہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کچھ بھی کرنا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک بڑا زبردست کانسیپٹ ہے کہ اگر ہمیں یہ ہر وقت یاد ہو جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کافی ساری برائیوں سے ہم ویسے ہی بچ جائیں. لیکن وہی بات کہ شیطان بھلا دیتا ہے. اچھا جی، اب اس میں یہ دیکھیں ایک اور حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اس دل سے جو تیرے سامنے نہ جھکے، اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو. یہ دعا عربی میں بھی ابھی ہم آ جاتی ہے آگے ہمارے پلان اور دعا میں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ اس کا میننگ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اس طرح کا اس علم سے بھی جو فائدہ نہ دے، اس دل سے بھی جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے بھی جو آسودہ نہ ہو، یعنی کہ جو بھرے نہ، مطمئن نہ ہو، اور اس دعا سے بھی جو قبول نہ ہو. اچھا جی، یہ ہو گیا. وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان میں سے کچھ، لما یشککو، البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، وَیَخْرُجُ، تو نکلتا ہے، منہ، اس سے، الماء، پانی. وَإِنَّ منہا، اور بے شک ان میں سے کچھ، لما، البتہ وہ ہیں جو، یحبط من خشیت اللہ، جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ ہرگز بے خبر، اما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو. اچھا جی، یہ ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے. اب یہ بس اب پڑھ تو لیا ہم نے، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. اور اسباق کیا نکلیں گے؟ اللہ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اس سے ڈرتی ہیں. اللہ غافل نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے. اچھا جی، یہ دعا ہے نا جس کا بھی ترجمہ پڑھ رہے تھے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوت لا یستجاب لها. یہ بڑی اچھی دعا ہے، اس کو بھی یاد کر لیں. اور پلان میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے جنازوں میں شرکت کروں گا، قبرستانوں اور دواخانوں میں جاؤں گا، یتیموں اور محتاجوں کی مدد کروں گا. یہ اصل میں بہت یہ جو ہے نا ساری جگہیں، یہ واقعی دل کو نرم کرتی ہیں کہ جب آپ جیسے آپ ہاسپٹلز میں
یا کسی اس طرح یتیم خانوں میں اس طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں تو لوگوں کی جب تکلیفیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی تکلیف بھی ہلکی لگتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کتنے کتنے لوگ پریشان ہیں نا. بندہ اپنی چھوٹی سی بات کو لے کے اتنا پریشان ہو رہا تھا اور باہر دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ اتنے پریشان ہیں یا اتنے تکلیف میں ہیں, اتنے بیمار ہیں. اسی طرح جنازوں میں جانے سے, قبرستان جانے سے جو دل نرم ہوتے ہیں. وہی بات کہ ہم تو ہمارے شاید بچوں نے تو میرا خیال ہم نے تو پھر بھی شاید بچپن میں قبرستانوں میں جاتے تھے یا دیکھ لیا کر لیا. مجھے لگتا ہے ہمارے بچوں نے تو کبھی بھی نہیں مجھے یاد کہ قبرستان میں گئے ہونا, مطلب اس سینس میں تو, کیونکہ آنا جانا اس طرح ہوتا بھی نہیں. ورنہ لے کے جانا چاہیے بچوں کو تاکہ انہیں بھی پتہ چلے. وہ بالکل ہی بس وہ سوشل میڈیا کی نظر ہی ہو چکے ہیں, ہر وقت انہیں گیموں میں اور انہیں چیزوں میں مصروف رہتے ہیں. اسماء اور افعال یہ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ قلب اور قلوب, ٹھیک ہے. قلب, اچھا قلب کا جو مطلب ہوتا ہے نا بیسیکلی, ویسے اس کا مطلب ہے پلٹ, یعنی کہ دل, جس کو ہم دل کہتے ہیں, اس کا بیسیکلی جو مطلب ہے پلٹنا. قلب پلٹا جانا, چاہے ایک رخ سے دوسرے رخ پلٹنا, یہ وہ تھی. تو قلب قلوب, تو دل بھی جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے نا. دل جو ہے کانسٹنٹ کنڈیشن نہیں ہوتی دل میں, دل کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے, اسی لیے اسے قلب کہا جاتا ہے. کبھی بھی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ سارے جذبات ہمیشہ ایک جیسے رہیں, چاہے وہ ڈر ہی ہو, چاہے وہ محبت ہی ہو, چاہے نفرت ہی ہو, کوئی بھی ہو, وہ ہمیشہ نہیں ہوتی, سیم نہیں ہوتی. اور ہر وقت بھی صحیح ہے. میں مطلب اس وقت اگر جو دل کی حالت ہے, میں ہرگز نہیں کہہ سکتی کہ اگلے 10 منٹ بعد یا اگلے گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں یا اگلے دن وہ سیم رہے گی, چینج ہوتی رہتی ہے. یہی وجہ سے قلب کہا جاتا ہے نا, پلٹنے میں. تو بس اپنے دل کے لیے اسی لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہی لگا رہے اور دوسری طرف نہ پلٹ جائے کہیں. آگے ہے حجر. حجر اور اس کی جمع ہے حجارہ. اچھا, حجر کی جو واحد ہے اس میں زبر آتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. ہاں کے اوپر, یہ کہتے ہیں نا حجرہ اسود, وہاں سے جو حجرہ اسود سے آپ اس کی یاد رکھ سکتے ہیں. اور حجارہ اس کی جمع ہے, اور ایک جمع اس کی اور بھی آتی ہے, احجار, احجار, ٹھیک ہے. حجارہ بھی اور احجار دونوں جمع استعمال ہوئی ہیں. اور اس کے بعد ہے نہر, انہار نہیں لکھا انہوں نے یہاں پہ, نہر انہار بھی لکھ سکتے ہیں آپ. آگے یہ شدید. اچھا, یہ شدید کی جو ہے نا اشدو, یہ جمع نہیں ہے, یہ اس کی ڈگری ہے, ہائر ڈگری. یہ دیکھیں کہ جو ایرو بنے ہوئے نا, یہ آپ کو یہ جہاں پہ جمع ہوتی ہے نا, یہ جمع کا نشان لگا ہوتا ہے ساتھ, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کی جمع ہے. یہاں پہ جمع کا نشان نہیں لگا ہوا, یہاں پہ کیا بنا ہوا ہے, ایرو بنا ہوا ہے اوپر کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی جمع نہیں ہے, یہ اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. شدید کی سپرلیٹو ڈگری ہے اشدو, ٹھیک ہے. جیسے کبیر سے اکبر, ایسے شدید شدید سے اشدو, یہ چیز ہے. اچھا, یہ اب آپ کو اس کا مطلب وہی ہے نا, انٹینسو, ایکسیسو. آگے اب ٹیبلز پہ آ جائیں. سب سے پہلے QC1 والے, وہ خارجہ, ٹھیک ہے. یہ خارجہ جو تھا یہ 3 حرفی والا تھا, اور اس کا مطلب تھا وہ نکلا, یعنی خود سے نکلا. اب خارجہ یخرجو ناصر باب سے ہے, تو خارجہ یخرجو, اخرج خارجن, چونکہ وہ نکلا خود ہی نکلا, ڈیش خروجن, ٹھیک ہے, خروجن. اور یہاں پہ جو آیا ہوا ہے آیت کے اندر, وہ یخرجو, بالکل ایگزیکٹ مضارع کا پہلے والا. اور آگے ہے حبتا. ضرب باب سے ہے, حبتا یحبتو اہبت, حابتن محبوتن اور حبوتن. اس کا مطلب ہے وہ اترا اور وہ گرا, یہ دونوں آ سکتے ہیں. اچھا, آگے ہے غافل. غافل جو ہے نا یہ ہے تو اس مصدر ہے, نہیں بغافلن, غافل جو ہے یہ اسم فاعل ہے. اور اس کا ٹیبل جو بنے گا غافلہ, ناصرہ باب سے ہی ہے, غافلہ یغفل, اغفل, غافلن, مغفولن اور غفلتن, ٹھیک ہے. یہ جو غافلن تھا نا, یہ والا استعمال ہوا تھا, غافلن, مغفولن اور غفلتن, وہ غافل ہوا. اس کو ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں, غافل ہونا. تعملون, عاملہ ٹیبل ہے. عاملہ یہ تو ہمارا QC1 والا ہے, عاملہ یعملو, اعمل, عامل, معمول اور عمل, میم پہ بھی زبر, عین پہ بھی زبر, عمل. اس کا مصدر میں تھوڑی سی زیر زبر کا مسئلہ ہے, عمل نہیں کہنا, عمل, میم پہ بھی زبر. اچھا, اب آگے QC2 والے کمزور افعال میں تو سب سے پہلے آ گیا کسا. کسا جو ہے دعا, بالکل جو ہم نے پڑھا تھا نا, دعا یدعو ادعو, سیم اسی طرح کسا یکسو اکسو, کاسن ڈیش کساوتن. اور اس کا ایک اور مصدر بھی استعمال ہوتا ہے کسوتن, جو یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے نیچے, یہ دیکھیں یہ والا کسوتن.
تو یہ والا مصدر بھی یوز ہو جاتا ہے، اور جو یہاں لکھا ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے کساوتن. تو آپ یہ بھی ساتھ لکھ لیں سلیش لگا کے، وہ سخت ہوا، کسا وہ سخت ہوا. اب اس کے روٹ لیٹر اگر آپ سے پوچھیں کاف سین الف، تو الف نہیں بولنا بلکہ کیا ہوگا، واؤ سے بدلا، کیونکہ دا پیٹرن پہ ہے، دا کوڈ ہے. تو دا کے اندر کیا تھا، دال عین واؤ. تو اسی طرح کسا کے اندر کاف سین واؤ، کسا یکسو اکسو کاسن ڈیش کساوتن اور کسوتن. آگے خاشیہ، خشیت سے نکلا ہے. رادیہ باب سے، اس کے بھی روٹ لیٹر خاشین یا، خاشیہ یکشا اکشا، خاشن مکشیون اور خشیتن اللہ کا ڈر، خشیت وہ ڈرا. اچھا اب آ جائے QC3 والے، اس میں انہوں نے یہاں پہ صرف ایک ہی لکھا ہوا ہے، یہ یتفجر والا. اب یہ دیکھیں، یہ تدبرہ باب تھا اور اس کے روٹ لیٹر ہیں فجر والے، فا جیم را فجر. اب یہ تفجرہ، ٹھیک ہے، تدبرہ کی طرح، تفجرہ یتفجرو، تفجر متفجرن. اب جو پھوٹا وہ خود سے پھوٹا لہٰذا ڈیش آ گیا، اور تفجر، ٹھیک ہے، یہ اس کا ہو جانا ہے. اب اس میں بھی انہوں نے خیر اس میں تو انہوں نے تے کو کنورٹ نہیں کیا کیونکہ یتفجر میں تا نظر آ رہا ہے، یہاں پہ کیا تھا یشککو میں. تو یہ انہوں نے یہاں لکھا نہیں ہوا، بس انہوں نے ایرو لگا دیا لیکن بنایا نہیں ہوا. لیکن آپ اس کو کر لیں، اس کی 6 چابیاں، اس کی 6 چابیاں آپ کی ورک بک میں بھی دی ہوئی ہیں. اچھا ورک بک میں جو انہوں نے مصدر لکھا ہوا ہے نا، وہ حمزہ سے لکھا ہوا ہے نا، اشککو. اب یہاں پہ اصل میں انہوں نے اس کو حمزہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، شین شد کے ساتھ. تو وہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ویسے تو بنتا ہے نا تشککا یا تشککو، تشکک، متشککن، متشککن اور تشککن. تو جب آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے اگر تا کو غائب کر کے، تو پھر بن جائے گا اشککا یا شککو، جیسے یہاں لکھا ہے اشکک. اور متشککن، اسم فاعل مفعول سیم رہیں گے، متشککن، متشککن، اور مصدر کیا بن جائے گا، اشککو. اشکو نہیں، کاف ہی ہو گئے ہیں. اشقاقن، اشک اشقاقن. نہیں، کاف پہ پیش آنی ہے نا، یہ تدبر کی طرح ہوتا ہے نا، تدبر. تو اشکک، جی، اشکک، اشق. ہاں اشکک. آخر والی اگر تنوین نہ پڑھیں تو پھر آسان ہے، اشکک، ٹھیک ہے. اس طرح کر کے آپ نے کرنا. اب دونوں آپ بے شک نا اپنی دونوں لکھ لیجیے گا، تے والے بھی اور حمزہ کے ساتھ بھی. اچھا اس کا میں بتا رہی تھی آپ کو رول ایک مطلب نوٹ کر لیں کہ تدبرہ باب، اسپیشلی تدبرہ باب کی ہے کہ تدبرہ باب کے اندر اگر فا کلمے میں ان 11 حروف میں سے کوئی بھی آئے تو پھر وہ اکثر یہ والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس کو مرج کر دیا جاتا ہے ڈبل کر کے. اب وہ کون سے حروف ہیں کہ تا خود آ جائے، ضرور تا ہوگا تو پھر تو ویسے ہی ڈبل ہو جائے گا. سا، تا، سا، دال، زال، زے، سین شین، سواد دواد اور توا زوا. یہ 11 بنتے ہیں، 11 حروف. اکثر یہ آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کو تا کو اسی لفظ کے ساتھ ریپیٹ کر دیں ذرا. تا، سا، دال، زال، زے، رے زے کی طرح نا، دال، زال اور زے، سین شین، سواد دواد اور توئیں زوئیں، مطلب جیسے اردو میں ہم توئیں زوئیں بولتے ہیں، توا زوا. تو یہ والے اب دیکھیں اس میں ہم نے جو یہ والا پچھلے اس دن پڑھا تھا ادراتم، تو اس میں دال تھا، دال بھی اس کے اندر شامل ہے، تبھی ہم نے اس کو ڈبل کر دیا تھا. اچھا اس میں آج ہم نے جو پڑھا یہ شکا کو، اس میں شین ہے تو شین بھی اس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم نے اتخذہ میں وہ نہیں کر، وہ اس باب سے نہیں تھا. بہرحال یہ اب آئیں گے نا بیچ میں مختلف، ابھی تو فی الحال آپ کے پاس 2-3 ہی آئے ہیں، جیسے جیسے آتے جائیں گے پھر آپ اس کو نشان لگا لیجیے گا تو اس کو، ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ ہمارا یہ ہو گیا. اس کا بتائیں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود 1 2 3 کیا ہوا، 2، ہاں 2 آئے گا، بنی کے دل سخت ہو گئے. ٹھیک ہے. اللہ نمبر 2 ہے. کی تمام مخلوقات کس کو جانتی ہیں اور کس کی تسبیح کرتی ہیں؟ نمبر 3 رب کو. رب کی، ہاں ٹھیک ہے، رب کی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں کتنی قسم کے پتھروں کا ذکر ہے؟ 3. صحیح ہے. چلیں جی الحمدللہ. اب ہم اپنے آ جاتے ہیں G10C گرامر پارٹ میں، اور آج ہم نے ٹیبل پڑھنا ہے استقامہ. اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ سسٹر کون کون ہے. سسٹر وقار النساء ہیں، انم حمزہ ہیں، عاشی جاوید ہیں، عائشہ کمل،
سسٹر فرحانہ گوہر باجی ہیں، گلناز جہاں ہیں، حفصہ امجد، ہیرا کوکب، ارم کمال، میمونہ عامر ہیں، سسٹر نرگس عارف ہیں، نازش نورین، رضوانہ شاہد، صبا نوشین، سعدیہ نعیم، سسٹر شائستہ بشارت، سسٹر شازیہ آصف آئی تھنک، سمیرہ اختر اور طوبہ خرم، الفت باجی ہیں، اسپا شہزاد اور ولیہ افرا. ماشاءاللہ یہ والے تو سارے ریگولر بچے ہیں بچے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آپ کا بس ایک کلاس رہ گئی اگلی، پھر آپ کا یہ ختم انشاءاللہ. اچھا جی، استقامہ کی دیکھیں شکل سے ہی لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوا ہوگا. شروع میں است آ گیا ہے جیسے استغفرہ تھا، تو حمزہ سین اور تا یہ بس ایڈیشن ہے، اور باقی آخری تینوں کیا ہوں گے؟ روٹ لیٹر ہوں گے. تو پھر روٹ لیٹر کیا بنے؟ کاف، الف اور میم فی الحال جو نظر آ رہے ہیں. یہ 47 ٹائم آیا ہوا ہے. واو میم. ہاں کاف واو میم. گڈ. اس کو پھر ہم الف کو چیک کریں گے کہ پھر واو ہے کہ یا ہے. باقی یہ آپ کی کمزور افعال کی مزید فی افعال کی سٹوری، کہ جیسے ہم 3 حرفی پڑھتے تھے پہلے، پھر اس کے اندر ہم نے کچھ اضافہ کیا ماضی کی چابی میں، تو وہ بن گیا علامہ. اسی طرح اسلمہ، مختلف طرح کے اضافے کیے، اور وہ مختلف طرح کے جو اضافے تھے وہ 8 باب ہم نے پڑھے ہیں. ویسے زیادہ ہوتے ہیں لیکن استعمال جو ہوتے ہیں قرآن میں وہ 8 ہی ہوتے ہیں. تو ہم نے 8 باب پڑھے مزید فی کے، جس کے اندر 8 کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ تھا، کسی میں 1، کسی میں 2، کسی میں 3 لفظ کا. جیسے کہ یہ ہم نے پہلے 3 باب پڑھے، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، ان میں ایک ورڈ کا اضافہ تھا. وہ جو اضافہ ہوتا ہے اس کو کبھی بھی آپ نے اپنا روٹ لیٹر نہیں کہنا، اس کو نکال کے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، روٹ لیٹر اس کے علاوہ ہوتا ہے، اس کو نہیں شامل. جیسے علامہ کے اندر لام پہ شد ہے تو اس کا مطلب 2 دفعہ لام ہے، پر آپ نے جب بتانا ہے تو 1 لام گننا ہے، 1 کو اضافی سمجھ لینا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حاسبہ کے اندر الف یہ اضافی ہے، باقی روٹ لیٹر اس کے ہوں گے ہا سین با. اسلمہ کے اندر شروع کی حمزہ اضافی ہے، باقی اس کے روٹ لیٹر ہوں گے سین لام میم. اچھا، یہ تو ہوں گی ماضی کی چابیاں. اب ان سے جو مصدر بنتا ہے وہی اس کا باب کا نام ہم بنا لیتے ہیں. علامہ سے تعلیم، اور اس کا محاسبہ سے محاسبہ، اور اسلمہ سے اسلام. تو یہی اس کے باب کے نام تھے. جب اگر اس کو ہم فا کی طرف کنورٹ کریں تو تفعیل، مفعلہ، اور اسلام کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا اسلام؟ میرے ذہن سے نکل گیا. افعال. ہاں، باب افعال. گڈ. اچھا جی، یہ اب باقی جو ہے اس کی ہم اب اچھا اس کو یاد رکھنے کے لیے پھر ایک جملہ بھی بنایا ہوا ہے، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے کون کون سے پڑھے تھے. اور پھر ان کی چابیاں آپ ساتھ ساتھ بولیں گے، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلفہ، استغفرہ. پھر آگے جو 3 پڑھے مزید وہ جو کم آتے ہیں وہ کون سے تھے؟ تدبر، یعنی کہ مضارع جب بولنا ہے تو پیش بولنی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. مضارع کہہ رہی ہوں، مصدر جب آپ نے اس کا یعنی کہ بولنا ہے، باپ کا نام مصدر اس کے با کے اوپر پیش ہے تدبر. لیکن جو ماضی کی چابی ہے اس میں با پہ زبر ہے، تدبرہ، اور مصدر کیا ہے؟ تدبر، با پہ پیش آئے گی تدبر. اسی طرح تدارس، ان دونوں میں سیکنڈ لاسٹ پہ پیش آ رہی ہے، یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں تھوڑے نا ان کے مصدر جو ہیں. تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب ہو انقلاب. اب اس کا کیسے تھا؟ تدبرہ، تدارسہ، انقلابہ، ان میں 2 لفظوں کا اضافہ ہوا ہے. اس طرح کر کے ہم نے یہ 8 پڑھے تھے. یہ ہے نا ان کے اوریجنل نیم، تفعیل، مفعلہ، افعال، افتعال، استفعال، اور پھر اس کے کون سے تھے؟ تفاعل، انفعال. تو اگر ہم اسی طرح یاد کرتے ہیں نا تو بہت مشکل ہو جانی تھی سب کو، لیکن اس لیے ہم نے ان کو یاد نہیں کیا. بس یہ کہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ ڈکشنری یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کو نا یہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو کم از کم پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ کون سا کیا ہے. اچھا، یہ ہمارا QC 1-2 کا ماسٹر ٹیبل. QC 1 میں ہم نے پڑھے تھے صحت مند 3 حرفی افعال، یہ والے 4 باب پڑھے تھے، فتح، نصرہ، ضربہ اور سامیہ. اس کے بعد QC 2 میں انہی 4 باب کے کمزور، ڈبل اور حمزہ والے، یہ ہم نے سارے مطلب جتنے بھی ان کے ایکسٹرا چیزیں تھیں سب پڑھ لیں. اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ جب کمزور حرف ہوتا ہے واو یا ویسے تو اوریجنل واو اور یا ہوتا ہے، الف بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ الف بدلا ہوتا ہے بے شک لیکن ہوتا نظر آ جاتا ہے. تو ان 3 ہی کمزور لیٹرز تھے اور ان کی 3 ہی جگہیں بن سکتی ہیں کیونکہ 3 حرفی ہیں نا، تو 3 جگہیں ہو سکتی ہیں، یا وہ شروع میں ہو سکتا ہے، یا وہ درمیان میں، یا وہ اینڈ پہ. شروع میں ہوگا تو اس ڈبے میں آ جائے گا، درمیان میں ہوگا تو اس ڈبے میں آ جائے گا، اینڈ پہ ہوگا تو ادھر آ جائے گا. اور زیادہ تر جو استعمال ہوتے ہیں وہ ناصرہ اور ضربہ والے ہی استعمال ہوتے ہیں، باقی استعمال ہی بہت کم ہوتے ہیں. لہٰذا یہی ہم نے زیادہ پڑھے تھے. بس ایک ہم نے فتح والا بھی پڑھ لیا تھا، وہاب.
कुछ हमने सामिया वाले भी पढ़े थे, जैसे शाह और रादिया, और डबल हरूफ में ये पढ़ा तो नहीं था मस्सा, लेकिन ये भी वैसे हो जाता है इस्तेमाल। और हमज़ा वाले भी पढ़े थे। हमज़ा वाले होते सेहतमंद ही हैं, लेकिन ये कि वो चूँकि उसमें हमज़ा होता है तो उसको भी थोड़ा डिफरेंट रखा था कि शुरू में हमज़ा भी हो सकता है, दरमियान में भी हो सकता है, और लास्ट पे भी हो सकता है। ये सारी स्टोरी हमने पढ़ी थी। खैर ये तो हमारी गुजर चुकी। अब हम जो पढ़े हैं वो हैं मज़ीद फ़ीके सारे। वो कैसे कि पहले हमने शुरू के 8 लेसन्स में पढ़ लिए थे उनके सेहतमंद, ठीक है, जो हमने इस तरफ लिखे हुए हैं। फिर हमने इन्हीं के इसी कोर्स के अंदर इन्हीं के हमने पढ़े कमज़ोर, इन्हीं के डबल, इन्हीं के कुछ हमज़ा वाले, सारे नहीं, कुछ जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अभी तक देखें हमने अल्लमा के पैटर्न पे वल्लाह पढ़ा था, इसका नज्जा मिसाल थी। हासबा के पैटर्न पे नादा पढ़ा था, लाका इसकी मिसाल थी। असलमा के पैटर्न पे हमने अकामा भी पढ़ा, अलका भी पढ़ा। अकामा की मिसाल अरादा थी और अलका की मिसाल औहा थी। हाँ, और फिर हमने अदल्ला भी पढ़ लिया था, डबल हरूफ भी इसी का पढ़ा था, अदल्ला। और अदल्ला की मिसाल क्या थी, इसकी क्या थी? अहब्बा। अहब्बा, हाँ गुड, अहब्बा। हाँ ठीक है, अहब्बा, यस ये थी। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे थे इख्तलाफा बाब पे। पहले हमने इह्तदा पढ़ा, उसका हमने इब्तगा, फिर उसकी मिसाल पढ़ ली थी। और इत्तका, इत्तका की मिसाल जो थी वो मेरा ख्याल डिफरेंट थी। क्या? इफ्तरा। इफ्तरा, ठीक है। इफ्तरा। में ये था डबल नहीं आ रहा था, लेकिन बहरहाल था वो इख्तलाफा पे भी, इफ्तरा, ठीक है। और आज हमने ये देखें इस्तगफरा, ये पढ़ना है आज हमने, ये जो नीचे लिखा हुआ है इस्तकामा, ठीक है, इस्तकामा, क्योंकि इस तो आना ही आना है, और आगे कामा। अब ये देखें सेम हमने कामा का एक और भी पढ़ा था यहाँ पे ऊपर, अकामा, उसमें हमने असलमा बाब के अंदर हमज़ा लगा दी थी। यहाँ हमने उसी रूट लेटर को दूसरे बाब में ला के इस्त लगा दिया तो बन गया इस्तकामा। तो थोड़ा सा मीनिंग में फ़र्क होता है इसके, वो अभी हम देख लेते हैं। और इसके इन दोनों का मिलता जुलता हमने QC2 में भी पढ़ा था, याद करें कौन सा था? कामा। कामा। कामा, गुड। माता की तरह, कामा यकून हाँ, कामा कामा यकूम, यकूमुकुम। कायमुन डैश और कौम। कौमतुन क़ियामुन। क़यामुन, हाँ क्या, कौमुन या क़यामुन। क़यामुन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, आज उसी का हमने अब इसको मज़ीद फ़ी में पढ़ना है नीचे। अच्छा ये देखें हमज़ा वाले भी 2 पढ़ लिए थे, आमना और आ था। ये भी हमने, जो आमना था दोनों ही बल्कि असलमा बाब के ही थे। चलें जी, अब ये हमारी थी यहाँ पे ये देखें, ये है इस्तकामा, शुरू के जो रेड लिखे हैं ये इजाफी हैं, और रूट लेटर जो हैं बाकी 3 हैं। और इसका मतलब होता है सीधा हुआ, सीधा खड़ा हुआ, साबित कदम रहा। बल्कि इसके अंदर वैसे थोड़ा सा इन्होंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन असल में इसके मीनिंग में चाहत भी होती है ना, तलब और चाहत हमने कहा था इस बाब के अंदर। जैसे उसने मगफिरत चाही, उसने तलब चाही, तो इसके अंदर भी होता है कि उसने खड़ा होना चाहा, वो साबित कदम रहा तो चलें ठीक है, उसने खड़ा करना चाहा, ठीक है। और खड़े करने में करेंगे तो उसका ये चाहत भी आ जाएगी साथ, इसका मीनिंग अगर हम देखें तो। अच्छा ये इसका पत्ता तो नहीं, खैर दिल ही है इसका। इसके अंदर अब आप लोग देख लीजिएगा कि मज़ीद क्या क्या मिल सकता है आपको, बहुत कुछ है वैसे तो। अच्छा मैं आज देख रही थी, मुझे ये नहीं मिल रहा था जो हम पढ़ने लगे इस्तकामा, मिल ही नहीं रहा था। आप लोग देखिएगा, अगर मिले तो बताइएगा। अच्छा जी, इसके ये देखें, जैसे गफ़रा से इस्तगफरा, इस तरह कामा से इस्तकामा। कामा का मतलब जो हमने QC2 में पढ़ा था वो था वो खड़ा हुआ, यानी ख़ुद से हुआ, वो खड़ा हुआ, सीधा हुआ, सीधा रहा। और अब हमने जब उसको पहले असलमा अकामा में कर दिया था, उधर हो गया था उसने खड़ा किया, ठीक है। कामा से अकामा पे भी गए थे ना एक दफ़ा, असलमा बाप पे भी। यहाँ था कामा, वो खड़ा हुआ, फिर अकामा जब इस असलमा बाप पे गए तो वो उसने खड़ा किया, किसी को यानी किया, वो मुतद्दी बन गया ना, लाजिम से मुतद्दी फ़ेल बन गया था। अब जब वो इस बाब में आया इस्तकामा में, तो उसने सीधा करना चाहा, उसने खड़ा करना चाहा, या साबित कदम रहा, ठीक है। ये चीज़ इसमें आ जाएगी, दोनों मीनिंग इस्तेमाल होते हैं। तो ये अब हम कर लेते हैं टेबल्स अपने। टेबल्स आसान ही हैं, कोई इतना मसला नहीं है। इस्तकामा वो साबित कदम रहा, इस्तकामू वो सब साबित कदम रहे, इस्तकमता खोल दिया ना, इस्तकमता तू साबित कदम रहा, इस्तकम तू मैं साबित कदम रहा, इस्तकम तुम सब साबित कदम रहे, इस्तकमना हम सब साबित कदम रहे। और हिया के साथ जब करेंगे तो इस्तकामा, इस्तकामत, हम कहते नहीं मुझे अल्लाह ताला इस्तकामत नसीब फरमाए, ये वही इस्तकामत है, इस्तकामा, इस्तकामत। चलें इसको कर ले एक दफ़ा, कोई कौन करेगा जी? आशी।
استقامہ، استقامو، استقامت، نہیں استقمتا، استقمتو، استقمتم، استقمنا، استقامت. استقامت، ٹھیک ہے. اچھا جی، ارم آپ بتائیں ذرا. حل استقامہ. نام استقامہ. ہاں، اب اس میں دیکھیں یہ وہی والا معاملہ ہوا ہے نا جیسے اختلافہ باب میں تھا، کیونکہ شروع میں حمزۃ الوصل ہوتی ہے، جب اس کو پیچھے ملاتے ہیں کسی ایسے لفظ کے ساتھ جس کے اوپر ساکن ہو، تو وہ یا تو اس کو الگ پڑھیں تو یا پھر اس کو ملانے کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت دینی پڑتی ہے، اور اس کا پھر جو حمزۃ الوصل ہوتا ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، بس لکھا رہتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. یہی معاملہ، یا تو اس کو آپ اس طرح پڑھیں اگر آپ نے اس کی جزم نہیں ختم کرنی، پھر آپ اسے کہیں گے حل استقامہ اگر الگ الگ پڑھنا ہے، یا پھر آپ نے اس کو ملانا ہے تو پھر آپ کہیں گے حل استقامہ، پھر وہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے دھیان رکھنی ہے. حل استقامہ تو کہے گا یس، وہ بس سمپل آ جائے گا. اچھا جی، حل استقامو. نام استقامو. ٹھیک ہے. نام استقام. اچھا، حل استقمتا. نام نام استقمتو. استقامتو. ٹھیک. حل استقمتم. نام نام استقمنا. استقمنا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. چلیں جی، اب آگے جیسے ہم نے کہا تھا نا استغفرا یستغفرو، تو اس طرح استقامہ یستقیمو. اب یہاں پہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیمو، یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو میں نے کروائی تھی کنسٹرکشن، مطلب ضرورت نہیں ہے آپ کو یاد رکھنے کی، لیکن وہ چونکہ چینج ہوتا ہے نا، پھر وہ روٹ لیٹر ہے، پھر اس کی پیچھے حرکت دیتا ہے، پھر حرکت جو ہے اس کو اپنے ساتھ، چونکہ وہ کاف کے نیچے زیر گئی تو زیر نے کیا پسند کرنا تھا، یا پسند کرنا تھا، اس کو الف اچھا نہیں لگ رہا تھا، لہٰذا وہ کیمو ہو گیا نا. جیسے ہم نے اقامہ یقیمو، اقامہ سے یاد کر لیں، بلکہ ہم نے اسلم باب میں پڑھا تھا اقامہ یقیمو کیمو، تو یہی معاملہ یہاں پہ ہونا ہے استقامہ یستقیمو. ٹھیک ہے، الف ختم ہو جائے گا، یا آ جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے سیکنڈ لفظ زیر ہے، تو یستقیمو. اور یہ یا کیوں آیا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف 3 ٹیبلز میں پیش والا آتا ہے، جو علامہ، حاسبہ اور اسلمہ، باقی سب کا مضارع یا زبر سے ہی شروع ہوتا ہے. باقی جتنے بھی ہیں، چاہے وہ QC1 کے ہیں، QC2 کے ہیں، یا وہ QC3 کے، باقی سارے ہیں. ان تینوں کے علاوہ صرف 3 باب تھے جس میں یا پیش یو تھا، باقی سب زبر والے ہیں. تو یہ تو آپ کو دوبارہ سے یاد آ جانا چاہیے. استقامہ یستقیمو، تب جب دیکھیں یستقیمو وہ ثابت قدم رہتا ہے یا رہے گا، یستقیمون وہ سب رہتے ہیں، تستقیمو تم رہتے ہو، استقیمو میں ثابت قدم رہتا ہوں، تستقیمون تم سب ثابت قدم رہتے ہو، نستقیمو ہم رہتے ہیں، اور ہیا تستقیمو. سمپل یہ تیسرے والا لفظ، یہ والا یہ ریپیٹ ہو جاتا ہے، تستقیمو. تو چلو اس کو کروا دیں جی، وقار النساء کرائیں. یستقیمو، یستقیمون، تستقیمو، استقیمو، تستقیمون، نستقیمو، ہی تستقیمو. گڈ. اچھا جی، اب اس کی بول چال بھی بتائیں سارے. حل، اب دیکھیں یہاں حل ہمیں ملانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ یہاں پہ پہلے ہی زبر تھی. حل یستقیمو. نام نام یستقیمو. 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 حل یستقیمون. نام نام یستقیمو. یستقیمون. حل تستقیمو. نام نام استقیمو. استقیمو. استقیمو، ہاں اس آئے گا. اچھا، حل تستقیمون. نام نام نستقیمو. نستقیمو. نہیں، نستقیمون تو کسی نے نہ کہا. نام تستقیمو. ہاں نستقیم. نستقیمو. ہاں، میم پہ بس ختم کر دینا، مونا نہیں کرنا، نستقیمو. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ دیکھیں اس کا امر بناتے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا استغفر، یعنی آخری کو جزم کر دیا، سیکنڈ لاسٹ کو زیر کر دیا. سیم یہی معاملہ ہم اس کے ساتھ کریں گے. استقامہ تو استقم، جیسے ہم نے وہاں کیا تھا نا اسلمہ، نہیں اقامہ یقیمو اقم، تو اسی حساب سے استقم. ٹھیک ہے، استقم کاف زیر میم کم آ جائے گا. تو جیسے کاما یا کوم، وہاں تو خیر کم تھا کیونکہ وہ ناصرہ باب پہ جاتا تھا، وہاں پیش کا فرق آ جاتا تھا، لیکن آپ اس کو اقامہ یقیمو کم سے کر سکتے ہیں. تو استقامہ یستقیمو استقم. ٹھیک ہے، استقم لاسٹ ہم نے جزم کر دی اور سیکنڈ لاسٹ زیر کر دیا، تو استقم آسان ہے. تو جب اس کی جمع بنائیں گے نارمل بنا دیں گے، استقیمو. ٹھیک ہے، استقیمو. استقم تو ثابت قدم رہ، استقیمو تم سب ثابت قدم رہو، لا تستقم تو مت ثابت قدم رہ، لا تستقیمو تم سب مت ثابت قدم رہو. تو یہ انم کروائیں. انم
استق استقیم استقیمو لا تستقیم لا تستقیمو. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ دیکھیں، یہ آپ کو جو لفظ ہے نا استعمال کا ہم ایک حدیث ہے، اس میں آپ دیکھیں یہ لفظ آتا ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے تعلق سے کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں آپ کے علاوہ اس بارے میں کسی سے نہ پوچھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم رہو. اب یہ دیکھیں لفظ کیا آئے ہیں، آمنت باللہ ثم استقم، یعنی کہ کیا کہا گیا ہے کہ تم کیا کہو، آمنت باللہ کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، ثم پھر اس کے بعد کیا ہو جاؤ، اس کے اوپر جم جاؤ، اس کے اوپر ثابت قدم ہو جاؤ، استقم. تو یہ والا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہاں اس طرح استعمال ہوا ہے، استقم، کہ تم بس اس پہ ثابت قدم ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، یہ والی بات تھی. اچھا، اس کی بول چال آپ کو پتہ ہے، امر کا جواب ہمیشہ مضارع میں دیا جاتا ہے. تو اگر میں آپ سب سے کہہ رہی ہوں استقم، تو کیا کہیں گے آپ سب؟ استقیم. ہاں، استقیم استقیم. استقیم، گڈ. اچھا، اگر آپ سب سے کہہ رہے ہیں استقیم، نستقیم. استقیم. نستقیم، گڈ، نستقیم، ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں اسم فاعل اور مفعول. جیسے ہم نے استغفرہ سے مستغفرن، مستغفرن، تو اسی طرح ہم اسے کریں گے استقامہ سے. اب اس میں دیکھیں نا، شروع کا ایک تو حمزہ غائب ہو جائے گا کیونکہ وہ ایسے ہی حمزہ وصلی تھا، اس کے ساتھ منہ لگانا ہے، میم پیش منہ لگانا ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے کیم جیسے تھا نا استقامہ، یستقیم، کیمو، تو جب سیکنڈ لفظ زیر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یا آ جاتی ہے. تو یہی معاملہ یہاں کرنا تھا، مستقیم. ٹھیک ہے، مستقیم، ہم یہ نام بھی رکھا جاتا ہے نا مستقیم، تو یہ وہ بالکل اسم فاعل یعنی کہ استقامت، ثابت قدم رہنے والا، مستقیم. ویسے مستقام بھی اکارڈنگ ٹو فارمولا اگر کرنا چاہیں تو ہم اس کا بنا سکتے ہیں اسم مفعول، جسٹ کنسٹرکشن کو دیکھ کے، کہ وہ اس میں پھر کاف کے بعد الف آ جائے گا نا، مستقیمن، مستقامن، اس طرح کر کے. لیکن وہ استعمال نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی جگہ انہوں نے ڈیش لگا دی ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیں، ڈیش ہی لکھا، آپ کی بک میں بھی ڈیش ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی رہا مصدر، تو مصدر کیسے بنانا ہے، جیسے استغفرہ سے استغفار، تو آپ اقامہ کو سوچیں، اقامہ سے بنایا تھا اقامتن، اور اس کا بنا دیں گے استقامہ سے استقامتن، یعنی کہ اس میں تن ضرور آنا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس کی کنسٹرکشن ایسی ہے کہ اس کا ایک رول بھی ہوتا ہے کہ اگر سیکنڈ لاسٹ الف ہو نا، کمزور افعال میں سیکنڈ لاسٹ الف آ رہا ہو تو اس کی جو مصدر بنتا ہے وہ تن کر کے بنتا ہے، گول تا کے ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اقامہ میں کیا تھا، اس میں بھی دیکھیں تن آیا تھا، اقامہ اور اقامہ یقیم اقم، مقیمن مقامن، اور اقامتن، اقامتن کر کے آیا تھا. اور اسی طرح استقامہ، تو استقامتن، یہ تن جو ہے نا یہ اس وجہ سے آ رہی ہے. تو باقی سارا وہی ہے، استقامتن، استقامتن، استقامت، جس کو ہم سیدھا سیدھا اگر ہم بول دیتے ہیں نا، تو ہم عربی میں جو گولتا ہوتی ہے اس کو اردو والے جو ہے وہ لمبی تا بنا لیتے ہیں، اور پھر ہم اس لفظ کو اپنے لیے ریڈی کر لیتے ہیں، استقامت، استقامت. اچھا جی، مستقیمن، ثابت قدم رہنے والا، ڈیش استقامتن. اب آپ کا ٹیبل یہ ہو گیا. اب مونس بھی دیکھ لیں، استقامت یہ ہو گئی ماضی کی، استقامہ، استقامت، اور یستقیم، تستقیم، اور پھر باقی سارا. تو اس کو اب ایک دفعہ کرتے ہیں کمپلیٹ کر کے. جی، کس کا ہینڈ ریز ہوتا ہے؟ ہاں جی، میمونہ آپ کرائیں ماضی، عاشی آپ کرائیں مضارع، اور اس کے بعد سعدیہ آپ کرائیں اس کے آخری لائن. چلیں. استقامہ، استقامو، استقمتا، استقمتو، استقمتم، استقمنا، استقامت. چلیں عائشہ. يستقيم. يستقيمون. تستقيم. أستقيم. تستقيمون. نستقيم. تستقيم. ٹھیک ہے، نیکسٹ. استقم. استقیمو. لا تستقم. لا تستقیمو. مستقیمن ڈیش استقامتن. استقامتن، ٹھیک ہے، ویری گڈ. ٹھیک ہے، اس کو آپ ایک دفعہ مکرمہ سے کروائیں ذرا اس کی ٹیبل ایک دفعہ. استقامہ، استقامو، استقمتا، استقمتو، استقمتم، استقمنا، استقامت. یستقیمو، یستقیمون، تستقیمو، استقیمو، تستقیمون، نستقیمو، ہی تستقیمو. استقم، استقیمو، لا تستقم، لا تستقیمو،
मुस्तकीमुन डैश इस्तिकामतुन। इस्तिकामतन, गुड। सिरात मुस्तकीमा पढ़ते थे ना, तो ये लफ्ज़ आपके सारे इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। 6 चाबियाँ देखें। हाँ, हम अनम हमज़ा आप कराएं 6 चाबियाँ। इस्तकामा यस्तकीमु इस्तकीम मुस्तकीमुन डैश इस्तिकामातुन। इस्तिकामतन, ठीक है। अच्छा जी, चलें अब ये ज़रा वर्ड बुक करें अपनी। वो सब हक पर कायम रहने वाले हैं। हुम मुस्तकीमुना अलल हक्की। हम भी लगाया ना शुरू में। हाँ जी, हुम मुस्तकीमुना हाँ, अलल हक्की। क्योंकि जमा हक पे कायम रहने वाले जमा आ गई है ना इसम फाइल की, तो मुस्तकीम होना ठीक है। हुम मुस्तकीमूना अलल हक। बिल्कुल। हक, हाँ, हक के नीचे ज़ेरा आ जाएगी अला की वजह से, ठीक है। अला प्रेपोजिशन है, उसकी जी वजह से हक के नीचे ज़ेरा आ जाएगी। हम मुस्तकीमूना अलल हक की। कई जगहों पे बिल हक की भी लिखा होगा, वो भी खैर ठीक है, लेकिन अलल हक की भी ठीक है। अच्छा जी, आगे फस्तकिम कमा उमिरता। बस तू बस तू साबित साबित कदम जैसा रह कदम रह तो जैसे जैसे तुझे तुझे कहा गया हुक्म है। दिया गया। जैसे हुक्म दिया हुक्म गया। दिया गया। हाँ, जैसे तुझे हुक्म दिया गया, गुड। हुक्म दिया गया। बस तू साबित कदम रहे जैसे तुझे हुक्म दिया गया। ये उमिरता जो है ना, ये फेल मजहूल है। हुक्म। हाँ हाँ, जैसे तुझे हुक्म दिया गया, तो ये मजहूल आ गया। अमरता होता सिंपल, तो फिर वो था। अब ये अमिरतु हो गया, तो फिर वो मजहूल हो गया। और फस्तकिम तो शुरू में आ गया, ऑर्डर आ गया कि बस तू साबित कदम रह कमा जैसे तुझे हुक्म दिया गया, ठीक है। तीसरा देखें, हाँ में जवाब दें। हलिस तकम तुम अलद्दीनी। नाम नाम इस्तकमना इस्तक़बलना अलद्दीन। अलल दीनी। हाँ, नाम इस्तकमना। अस्तक नाम के बाद, अलद्दीनी। हाँ, नाम के बाद असल में होता है ना, हम लोग कॉमा लगाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना, जब जब किसी को जवाब भी देना हो, जी जी के बाद थोड़ा स्टॉप आता है ना, जी मैं ठीक है, तो वो यस के बाद हमेशा थोड़ा कॉमा आएगा, फिर उसके बाद इस्तकमना अलद्दीनी, ठीक है। तो हल को चूंकि इसके आगे हम कॉमा लगाएं। क्या लगाएं? इसके आगे कॉमा लगाएं। हाँ, नाम के बाद वैसे कॉमा लगता है ना, तभी तो देखें वो अच्छा इस तकमना को हमने दोबारा तो हमज़तुल वसल पढ़ा है ना। अदरवाइज तो फिर अगर आप इसे सही। मिलाएंगे तो फिर तो मिलाने का कोई और रूल बन जाएगा, वो फिर मीम को कोई ना कोई हरकत देनी पड़ेगी। तो नाम इस्तकमना अलद्दीनी ऐसे हाँ, पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, नाम फिर थोड़ा रुक जाएं, कॉमा लगाएं, इस्तकमना अलद्दीनी, ठीक है। बेशक हम जी हम दीन के ऊपर कायम हैं। हाँ, साबित कदम। अच्छा, अब इसका जो टेबल है वो है जनाब इस्तता जो है, उसने ये कहते हैं ना इस्तात, मेरी इस्तात, उर्दू में हम कहते हैं वही ताकत। मेरी ताकत, ये बिल्कुल वही वाला है। उसी तरह उसने ताकत रखी। अब इसके रूट लेटर ज़रा पहले बताएं, इस्ता के रूट लेटर क्या होंगे? तोए वाओ आइन। तोएं वाओ तोएं आइन। वाव और ऐन। जिस तरह इस्तकामा के रूट लेटर क्या थे? काफ वाओ काफ मीम। वाव मीम। हाँ, काफ वाव मीम कॉम। कॉम से आपने याद रखना है, कॉम। तो जिस तरह वो कॉम था, इस तरह इस्ता वाव और आइन लास्ट वाले ही होंगे, लेकिन चूंकि उसमें अलिफ है तो फिर ता और अलिफ की जगह वाव और आइन, तो ये उसके रूट लेटर हो जाएंगे। तो अच्छा, किसने किया हुआ है? वकारुन साहब ने किया हुआ है, और भी किसी ने किया हुआ है? जी मिस जी किया हुआ है। सादिया ने भी किया हुआ है, वेरी गुड। और मैमूना ने भी किया हुआ है, गुड। और किसने किया हुआ है? जी मैंने भी किया हुआ है मिस। आशी ने भी किया, और हम अनम हमज़ा ने भी किया हुआ है। वे तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। चलो ऐसा करें, माजी करेंगी वकारुनिसा, फिर मुजारे करेंगी मैमूना, फिर उसकी सादे किधर गई हैं आप? अभी तो आपका एड्रेस भी था। अच्छा, तीसरी जो लाइन है वो फिर करेंगी सादिया, और उसके बाद फिर हम कराते हैं दोबारा भी। चलें आशी, आपसे नेक्स्ट कराते हैं। ठीक है। चलें, इस्तताआ इस्तताऊ इस्तताअत इस्तताआ इस्तताऊ इस्तताअता इस्तताअतु इस्तताअतुम इस्तताअना इस्तताअत। ठीक है। नेक्स्ट मैमूना। यस्ततीउ यस्ततीऊना तस्ततीउ अस्ततीउ तस्ततीऊना नस्ततीउ तस्ततीउ। गुड। हाँ जी, सादिया। इस्ताते इस्ताते ऊना ला तस्ताते नहीं 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 ला नहीं, तस्ताते। अच्छा सॉरी, इस्ताते इस्ताती इस्तती ऊना नहीं, ऊना इस्ताती। ऊना कैसे होगा?
ऊना तो नहीं ना, वाओ अलिफ आना है बस। हाँ जी। इस्ताते, इस्तातीउ, ला तस्ताते, ला तस्तातीउ, मुस्तातीउन, मुस्ताताउन, इस्तिताअतुन। इस्तिताअतुन, क्योंकि इसके भी देखें सेकंड लास्ट अलिफ है ना इस्तिता का, तो फिर इसका भी एंड पे तुन आएगा, इस्तिताअतुन। जी अच्छा, बस वो ये कि इस जो इसका अमर बोलना है ना, वो इस्तती ता के नीचे जब जेर आएगी ना तो उसको ज़रा ई की साउंड लगानी। हम वैसे पाकिस्तानियों में थोड़ा सा ये है, हम लोग जेर को ए की तरह पढ़ते हैं ना, लेकिन इसको आप ई की तरह पढ़ा करें जेर को, यानी कि ए की साउंड ना आए, ई की साउंड आए। तो अब ये हो जाएगा इस्तता, इस्तती, तती इस्तती, ती करके आएगी, और एंड पे चुके आएंगे ना तो गले से उसको स्टॉप कर देना है। इस्तती, इस्तती उ, ला तस्तती, ला तस्तती उ, इस तरह करके। तो बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा सिस्टर आशी, अब आप कराएंगी माजी, और उसके बाद हम अनम आप कराएंगी मुजारे, और एक कौन, इरम, इरम आप करा देंगी उसका अमर। जी इस्तिताअ, इस्तिताउ, इस्तिताअत, इस्तिता, इस्तिताता, इस्तितातु, इस्तितातुम, इस्तिताना, इस्तिताअत। बीच में तीसरे पे आके थोड़ा सा गड़बड़ पे सही हो गया था। थर्ड लेटर क्या बोला था? इस्तिताता। इस, हाँ इस्तता, इस्तता, ठीक है, गुड। हाँ। अच्छा जी, अब कराएं दूसरा कौन था? अनम। यस्तातियु, यस्तातियूना, तस्तातियु, अस्तातियु, तस्तातियूना, नस्तातियु, हिया तस्तातियु। ठीक है, अच्छा जी, इरम। इस्तति, इस्ततिउ, ला तस्तति, ला तस्ततिउ, मुस्ततिउन, मुस्तताउन, इस्तिताअतुन। गुड, इस्तिताअतुन। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आप लोगों ने कर लेना प्रैक्टिस। इसकी 6 चाबियाँ हो गई, इस्तताअ, यस्ततिउ, इस्तति, मुस्ततिउन, मुस्तताउन, इस्तिताअतुन। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताएं ज़रा क्विज़, इस्तकामा फ़ेल का माजी मुअन्नस का सीगा मुंतखब करें। इस्तकामत नंबर वन, पहला नंबर इस्तकामत। वन हाँ, इस्तकामत। इस्तकामत, पहला गुड, वाला। हाँ। ठीक है। अच्छा नंबर जी, 1, आगे बताएं। इस्तता फ़ेल माजी है, इसका इसम फ़ाइल बताएं। नंबर 3 नंबर थ्री मुस्तकीम। मुस्ततीउन, गुड। नंबर 3, नंबर 3 मुस्तातियून। ठीक है। अच्छा बस 2 ही थे, चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका हो गया आज भी लेसन। तो आसान है ना, कोई मुश्किल तो नहीं, कोई चीज़ समझ, तो ऐसा तो नहीं कि समझ नहीं आई है, कोई कन्फ्यूजन हो रही है? आसान है वैसे तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ चलें जी आसान। चलें, तो ये आपकी चाबियाँ इनको आप देख लें, और ये हमारे ऑप्शनल होमवर्क। तो इंशाल्लाह बस अब कल का एक लेसन है तो हमारा ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट, फिर आपका बस रिवीजन है और तैयारी है इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।